الحمدللہ ہم ڈسکشنز کر رہے تھے فعل ثلاثی مجرد کی. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا کوئک ریویژن کر رہے ہیں فعل کے حوالے سے, اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے واپس اپنے ٹاپکس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ہم فعل ثلاثی مجرد کی بات کر رہے تھے. فعل کی ہم کافی بار تعریف دیکھ چکے ہیں. کیا ہوتا ہے فعل؟ خاص کر وہ لوگ جن کو ابھی تک ہو رہی ہو وہ کوشش کریں کہ وہ اپنا ضرور انپٹ دیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کیسے کلمات فعل ہوتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود واضح کر پائیں اور ان کے اندر زمانہ بھی ہو. ٹھیک ہے, اور اس زمانے سے ہماری کیا مراد ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ثلاثی سے کیا مراد تھا؟ ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین کا. تو یہ تین کہاں پہ ہوں گے؟ تین حروف اصلیہ. اس کے حروف اصلیہ جو ہوں گے, روٹ الفابیٹ سے ہوں گے, وہ تین ہوں گے, تین سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور مجرد کا کیا معنی ہے؟ مجرد اس کا معنی ہے اونلی یا صرف کا, یعنی کہ ماضی کے پہلا صیغہ جو ہے, ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں صرف اور صرف حروف اصلیہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یا تو فعالہ کے وزن پہ ہوگا, یا پھر فاعیلہ کے وزن پہ ہوگا, یا پھر فاعولہ کے وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے, ماضی میں ماضی کے پہلے صیغے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا فعل ثلاثی مجرد. اب ہم جب ماضی کی بات کرتے ہیں تو ماضی سے مراد کیا تھا؟ یعنی فعل ماضی ثلاثی مجرد. تو اب یہ ایسا فعل ہوگا جس میں زمانہ کون سا ہوگا؟ قبل زمن تکلم, بولنے کے وقت سے پہلے, پاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ماضی کے علاوہ کون سا زمانہ تھا؟ مضارع, وہ تھا فی زمن التکلم و بعدہ, بولنے کے وقت میں یا پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس تھا امر, اور اسی کے ساتھ ہم پھر ملا لیتے ہیں نہیں کو بھی. ٹھیک ہے, امر و نہیں. اور امر میں کیا تھا؟ طلب الفعل, اور نہیں میں تھا طلب ترک الفعل. اچھا, ایک منٹ ویٹ کیجیے گا پلیز. فعل امر جس کے اندر طلب الفعل, اور فعل نہیں جس کے اندر طلب ترک الفعل, فعل کو چھوڑ دینا یعنی فعل سے رک جانا. اچھا جی, اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں فعل, آواز بہت سلو ہے. اچھا, اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, ماضی کا ہم نے صیغہ کیا دیکھا تھا مذکر کے لیے؟ مذکر کے لیے ماضی کا صیغہ کیا تھا؟ فعل یا پھر فعیلہ
یا پھر فعولا. اور ان کی مؤنث کیا تھی؟ ان کی مؤنث آخر میں تا لگا دیں ساکن، فعالت، فاعلت اور فاعولت. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ تینوں صیغے تھے ماضی معلوم کے یا معروف کے. یہ بھی معروف کھڑے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ہم فعل ماضی کے صیغے ریوائز کر رہے تھے. معروف کے لیے فعلا، فعیلا اور فعولا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے فعلت، فعیلت اور فعولت. اور مجہول کے لیے کیا صیغہ تھا؟ ماضی میں مجہول کے لیے کیا صیغہ تھا؟ مجہول کے لیے، مضارع کے لیے نہیں، مجہول کے لیے تھا فعیلا. فعیلا. اور اس کی مؤنث صحیح نہیں آ رہی میرے خیال میں. اس کی مؤنث کیا تھی؟ فعیلت. تا ساکن آخر میں ایڈ کر دیں گے تو فعیلت. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں کا یہ دونوں صیغے کب استعمال ہو رہے ہیں؟ جب فاعل کیسا ہو؟ تھوڑی آواز میرے خیال میں کم کر دیں، تھوڑی آواز کم کر دیں میرے خیال. یہ دونوں صیغے استعمال ہو رہے ہیں جب فاعل جو ہے بہت کم ہو گیا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو. معروف کے تو یہ ہو گئے، بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. ہاں، آپ کو آئی آواز؟ آواز نہیں آ رہی. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو یہ دونوں صیغے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر مجھے کہنا ہو
हामिद दाखिल हुआ तो मैं क्या कहूंगा, दखला, फिर भी नहीं आ रहा, दखला हामिदुन, ठीक है। और अगर फीमेल के लिए कहना हो तो मैं क्या कहूंगा, दखलत फातिमातु, ठीक है जी। ये हो गया फाइल, इसमें जाहिर है कि आपको फाइल दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। और फाइल यहां पे कैसा नहीं है, फाइल यहां पे जमीर नहीं है। और अगर फाइल जमीर हो तो किस तरह आएगा, मिसाल के तौर पे अगर दखला है तो हुआ दखला, हम के लिए क्या सीगा हो जाएगा, हम, हुआ के लिए दखला हो गया, हम दखलू, हम दखलू, हिया हिया दखलत, हुन्ना हुन्ना दखलना, हुन्ना दखलना, अंता दखलता, अंतुम दखलतुम, अंती दखलती, अंतुन्ना दख, अंतुन्ना दखलतुन्ना। अंतुन्ना दखलतुन्ना, अना दखलतु व नहनु दखलना, ठीक है। फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलना फ़अलता फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुन्ना फ़अलतु व फ़अलना, ठीक है जी। तो ये माजी के लिए हमने देखा था, ठीक है। फिर हम आ गए थे मुज़ारे पे। मुज़ारे यानी कि फेल जो कि दलालत कर रहा हो किसी काम के होने पे बोलते वक्त या फिर बोलने के वक्त के बाद। और इसका हमने क्या सीखा देखा था, फेल मुज़ारे का क्या सीखा था, यफ आलू या फिर यफ आलू या फिर यफ ओलू, ठीक है। यफ आलू, यफ एलू और यफ ओलू ये थे मुजक्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए तफ आलू, तफ एलू, तफ ओलू, ठीक है। और ये तीनों थे मारूफ के लिए, और मजहूल के लिए क्या था, युफ आलू, और मुअन्नस के लिए तुफ आलू, ठीक है। और अगेन ये दोनों कब अप्लाई हो रहे हैं, जब फाइल इसमें जाहिर हो, मसलन यद खुलू हामिदुन
وتدخل فاطمة یدخل حامد وتدخل فاطمۃ، حامد داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا، اور فاطمہ داخل ہو رہی ہے یا فاطمہ داخل ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی تصریف ہم نے کیسے کی تھی، اس کے صیغے کیسے تھے؟ اگر اس میں ضمیر آ رہا ہو فاعل تو ہوا یدخل، ہم یدخلون، ہی تدخل، ہن، یہ دوسرا والا یہ کون سا؟ ہن یدخلن، انت تدخل، انتم انتم تدخلون، انتی تدخلین، انتن تدخلن، انا ادخل، ونحن ندخل. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام فعل مضارع کے صیغے تھے. اور اس کے بعد ہم نے ماضی اور مضارع، ان کے ہم نے کچھ کمبینیشنز دیکھے تھے. جیسے کہ اگر ماضی فعل ہو تو مضارع یفعلو ہو. ماضی فعل، مضارع یفعلو. اور اس باب کا نام کیا تھا، یا اس باب کی ایگزامپل کیا تھی؟ فعل یفعلو کی. فتح یفتح، فتح یفتح. دوسرا باب تھا فعل یفعل، فعل یفعل. اور اس کی ایگزامپل کیا تھی؟ اس باب کا کیا نام تھا؟ باب ضرب یضرب، ضرب یضرب. نمبر 3 فعل یفعل. اس کی کیا ایگزامپل تھی؟ نصر ینصر. نمبر 4 تھا فاعل یفعل، فاعل یفعل. سمع یسمع، فاعل یفعل. نمبر 5 فاعل یفعل.
حاسبا يحسب. Number 6, فعول يفعل كرم يكرم. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ابواب الفعل الثلاثی المجرد. ابواب الفعل الثلاثی المجرد کتنے ہیں؟ 6 ہیں. فعل يفعل، فتح يفتح، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل، سمع يسمع، فعل يفعل، حسب يحسب، اور فعول يفعل، کرم یکرم. ٹھیک ہے جی. How we know the bab? Because some are the same. Yes, some are the same, so we will know with practice inshallah. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی ہو گیا، فعل مضارع ہو گیا، اور پھر تھا فعل امر. فعل امر بنتا ہے مخاطب کے صیغوں کے لیے. مخاطب یعنی کہ حاضر جو تھے مخاطب کے صیغے سے فعل مضارع لیں گے، تفعلو. ٹھیک ہے، انت تفعلو، علامت مضارع ہٹا دی، علامت مضارع ہٹا دی، فا ساکن آ گیا. ساکن سے چونکہ کلمہ شروع نہیں ہو سکتا اس لیے ہم کیا ایڈ کریں گے شروع میں؟ حمزۃ الوصل ایڈ کریں گے. اس حمزہ کی حرکت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ حمزہ کے اوپر کیا حرکت آئے گی، ہم دیکھیں گے عین کلمے کو. عین کلمہ اگر مضموم ہوگا تو حمزہ بھی مضموم ہوگا، اور اگر عین کلمہ مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا تو حمزہ جو ہے وہ مکسور ہوگا. یہ تفعلو، اس میں عین کلمے کو دیکھ رہے ہیں. اگر عین کلمہ مضموم ہوگا تو یہ والا جو حمزہ ہم نے ایڈ کیا ہے وہ بھی مضموم ہوگا، اور اگر عین کلمہ مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا تو حمزہ مکسور ہوگا. جیسے یہاں پہ میرے پاس عین کلمہ مفتوح ہے تو حمزہ مکسور ہو جائے گا. اور آخری سٹیپ میں کیا کریں گے؟ پھٹ رہی ہے. آخری سٹیپ میں کیا ہوگا؟ آخری سٹیپ میں ہم فعل مضارع کو مجزوم کر دیں گے. تو یہ ہو گیا افعل. آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں، اسپیکر میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہاں آ رہی ہے؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا، آواز نہیں آ رہی مائک کی کلاس میں. کیا؟ اچھا جی. افعل، انت افعل. اگر یہ فعل ہوتا تفعلو، یا جیسے دخل یدخل، انت تدخل. انت تدخل، تا ہٹایا، دا ساکن، خلو، حمزہ لگایا، حمزہ لگایا. اب حمزہ کی حرکت کے لیے ہم عین کلمے کو دیکھیں گے تو عین یہاں پہ چونکہ مضموم ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے حمزہ پہ بھی ہم ضمہ لگا دیں گے.
ادخلو، اور آخر میں فعل کو مجزوم کر دیں گے تو یہ ہو گیا ادخل، ادخل آپ ایک مذکر داخل ہو. انت تدخل سے ابھی ہم نے دیکھا یہ ہو گیا ادخل، ادخل. جب انتم تدخلون کو امر بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا انتم ادخلو، کیونکہ جب یہ مجزوم ہوگا تو اس کا نون گر جائے گا. انتی ادخلی، اور انتن ادخلنا، انتن ادخلنا. ٹھیک ہے جی، ادخل، ادخلو، ادخلی، ادخلنا. پھر آخر میں فعل نہیں، فعل نہیں کیسے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے پہلے لا لگا دیتے ہیں اور مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. فعل مضارع سے پہلے لا لگا دیں گے اور فعل کو مجزوم کر دیں گے. جیسے کہ تفعلو اگر تھا تو لا تفعل، لا تفعل. انت لا تدخل، انتم لا تدخلو. اور انتی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لا تدخلی، وانتن لا تدخلنا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ماضی، مضارع، امر اور نہیں تینوں چاروں جو ہیں ایک بار ہم نے واپس دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ابواب فعل ثلاثی مجرد بھی ایک بار واپس ریویو کر لیے ہیں. اچھا جی، اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ عرصہ زمانہ پہلے ڈسکس کیا تھا جملے کو. جملہ کیا ہوتا تھا؟ کلمے اور جملے میں کیا فرق تھا؟ کلمہ کتنی قسم کا تھا؟ کلمہ 3 قسم کا تھا، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، کیا کلمے سے کہنے والے کی بات مکمل ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کتاب، یہ کلمہ تو ہے لیکن کیا اس سے بات مکمل ہو گئی؟ ایسی بات کے سامنے والے کو، سننے والے کو کوئی میننگ فل بات سمجھ میں آئی ہے؟ جملے میں یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا جب بات کہتا ہے تو سامنے والے کو، سننے والے کو کوئی بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف کلمات کا مجموعہ ہو سکتا ہے. جملے کی 2 قسمیں تھیں، ایک تھا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹس کیا تھے، 2 اجزاء کیا تھے؟ مبتدا اور خبر. اس کے ہم نے رولز دیکھے تھے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں گے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ اس میں فعل ہوگا، فاعل بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ہوگا، فاعل ہوگا
اور ضرورت پڑنے پہ مفعول بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے حوالے سے رولز کیا ہوں گے؟ فعل ابھی ہم نے دیکھ لیا، ماضی مضارع امر. فاعل کا رول یہ ہے کہ فاعل ہوگا مرفوع. فاعل کا رول کیا ہے کہ فاعل ہوگا مرفوع یعنی کہ حالت رفع میں. اور مفعول کا رول کیا ہے کہ مفعول ہوگا منصوب یعنی کہ حالت نصب میں. فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. فاعل حالت رفع میں ہوگا اور مفعول حالت نصب میں ہوگا. فاعل کون ہوتا ہے؟ جو فعل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جو کہ فعل ادا کر رہا ہوگا یا فعل جس کے ساتھ قائم ہوگا وہ فاعل ہو جائے گا. اور مفعول کون ہوگا؟ جس پر فعل پورا ہو رہا ہے یا جس پر فعل جو ہے اثر کر رہا ہے، جس پر فعل ادا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فعل ہوا اکلا. اکلا میں کھانے کا معنی آ گیا. کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی بتا دیں کون ہو سکتا ہے کھانے والا؟ کھانے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ حامد. چلے حامد ہی کر لیتے ہیں. حامد کھانے والا ہو گیا. اور کوئی چیز ایسی ہو جس کو کھایا جا سکتا ہو وہ کیا ہو جائے گی؟ جی پھل کو عربی میں کیا کہیں گے؟ چلو انہوں نے بتایا ہے ایپل. ایپل کو کہیں گے تفاح. اور پھل کو کہیں گے فاکہۃ. لیکن فی الحال تفاح سے کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تفاح. ٹھیک ہے. اب ہو گیا اکلا فعل، حامد فاعل اور تفاح مفعول. اب جب ہم ان تینوں سے ایک سینٹنس بنائیں گے کہ حامد نے سیب کھایا تو ہم کیا کہیں گے؟ اکلا حامد تفاحا. اکلا حامد تفاحا. یہ جملہ کیسا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ اکلا کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا والا فعل؟ فعل ماضی ہے. اکلا فعل ماضی ہو گیا. فعل کو وجود میں آنے کے لیے کون ضروری ہوگا؟ فاعل ضروری ہوگا. جب تک کوئی کرنے والا کام کرے گا نہیں تب تک فعل وجود میں نہیں آ سکتا. تو فاعل آ گیا ایک. اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ حامد فاعل ہے؟ اس جملے میں کیسے پتا چلا کہ حامد فاعل ہے؟ کیونکہ وہ مرفوع ہے. اور تفاحن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. کیسے پتا چلا کہ مفعول ہے؟ منصوب ہے. ابھی ہم نے چونکہ خود ڈیوائس کیا معنی ہمیں پتا ہے، اس وجہ سے اگر آپ کو معنی پتا ہے تو معنوی طور پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی معنوی طور پہ ڈفرینشیٹ کرنا، فرق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یضرب. ٹھیک ہے. یضرب. یضرب حامد علیا. یضرب کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع. حامد کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مرفوع ہے. اور علیا منصوب کیونکہ مفعول ہے. اب اسی سینٹنس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یضرب علیا حامد. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یضرب علی حامدا. اب کیا ہو گیا؟
اب علی فاعل بن گیا ہے اور حامد مفعول بن گیا ہے، تو اب ماننا ہو جائے گا علی نے جی اجلس، اجلس کا معنی کیا تھا؟ جلس یجلسو کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کا. اجلس کون بیٹھو، بیٹھنے والا کون ہوگا؟ کے اندر آلریڈی داخل ہے کہ آپ بیٹھو، تو اجلس فعل ہے اور انت اس کا کون ہو جائے گا؟ بیٹھنے والا کون ہو جائے گا؟ انت فاعل ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، لیکن انت اجلس میں لکھا نہیں جا رہا بلکہ کیا ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں کہوں اضرب حامدن، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اضرب حامدن، اضرب، ضرب یضرب، ہوا یضرب، انا اضرب. تو اضرب کا معنی کیا ہو گیا؟ اضرب، امر نہیں دے رہا میں، اضرب نہیں کہہ رہا، اضرب، ہوا یضرب، انا اضرب، میں مار رہا ہوں یا میں ماروں گا، حامدن، حامد کو. حامدن مفعول ہے، کیسے پتا چلا؟ نصب ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور اضربو کے اندر ایک ضمیر ہے انا جو کہ ابھی دکھ نہیں رہی، لیکن اضربو کے اندر آٹومیٹکلی شامل ہے کہ اضربو میں نے میں مار رہا ہوں یا میں ماروں گا حامدن، حامد کو. ٹھیک ہے، اچھا جب فعل مجہول آ جائے گا، جیسے اکلا کا فعل مجہول کیا آئے گا؟ اکلا، یہ معروف ہے، اس کا مجہول کیا آ جائے گا؟ اوکیلا. اوکیلا، اوکیلا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اکلا کا مطلب اس نے کھایا، تو اوکیلا کا مطلب کھایا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر ہماری اوریجنل اگزامپل آپ کو یاد ہو، اکلا فعل تھا، حامد فاعل تھا اور تفاح مفعول تھا، تو جب میں فعل مجہول استعمال کر رہا ہوں تو اب مجھے مجہول کس کو رکھنا ہوگا؟ کس کا میں ذکر نہیں کروں گا؟ حامد کا، فاعل کا اب ذکر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. جب فعل مجہول آ جاتا ہے تو پھر وہ مفعول کے اعتبار سے آتا ہے, اب اس کے اندر فاعل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب میں کیا کہوں گا, اوکیلا تفاحن, اب میں کیا کہوں گا, اوکیلا تفاحن. اب کیا مسئلہ لگ رہا ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا نصب میں, لیکن یہاں پہ تو میں نے رفع میں لکھا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فعل مجہول ہوتا ہے تو چونکہ فاعل نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے فاعل کی جگہ پہ ایک اس کا نائب الفاعل آتا ہے. ٹھیک ہے. جو اوریجنلی پچھلے سینٹنس میں مفعول تھا, اب وہ چونکہ فاعل نہیں آ رہا تو وہ مفعول اب فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے اس کا نائب بن کے, کیونکہ فاعل کی جو جگہ ہے اس کے بغیر سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو جب فعل مجہول آ رہا ہے تو اصل میں جو مفعول تھا اب ہم اس کو حالت رفع میں لے آئیں گے فاعل کی جگہ پہ, اور اب ہم اس کو کیا نام دے دیں گے, اب ہم اس کو نام دے دیں گے کہ نائب الفاعل. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اوریجنلی ڈسکس کیا تھا, اگر فعل معروف ہو تو اس کے ساتھ فاعل آئے گا, اور اگر فعل مجہول ہو تو اس کے ساتھ کون آ جائے گا, اب ہم اس کو کہیں گے اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے. فعل مجہول کے بعد نائب الفاعل آئے گا. اچھا, یہاں پہ میں آج رک رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی اس ٹاپک کو, یہ جو میں نے یہاں سے بھی شروع کیا تھا, جملہ فعلیہ, فعل فاعل مفعول, یہ بات انشاءاللہ کل واپس ریپیٹ کریں گے, اور پھر جو ایگزامپلز ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ, تو پھر اور کلیئر ہو جائے گی بات. ابھی آپ کے استاد بھی آ کے ویٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے میں آگے اور کنٹینیو نہیں کروں گا. انشاءاللہ اسی چیز کو, جملے کو ہم پھر کل سے واپس ایک بار شروع سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.